یہ بینکاک سے 100 کلومیٹر دور ایک لمبا ساحل ہے۔ نیلے پانیوں اور گرم ریت پر یورپ کے فیشن پرست امریکہ کے دولت مند اپنی زندگی کے کچھ دن گزارنے آتے ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جہاں آج سے 30 سال قبل ان امریکیوں نے ڈیرے جمائے، اور پھر جب وہاں سے یہ سپاہی نکلے تو اسے کعبہ خانہ بنا کر گئے۔ پوری قوم کو کعبہ گری کی ایسی لت پڑی کہ ہر سڑک اور ہر چوراہے پر اس کے نوجوان لڑکیوں کی تصویروں کے البم لیے گھومتے پھرتے نظر آنے لگے۔ اس جزیرے کو اس ذلت و رسوائی اور نمائشی اور عریانی میں نمایاں مقام حاصل تھا، اور پھر چند دن پہلے جب یہ سب لوگ رنگ ریلیوں میں مصروف تھے، خوشگپیاں چل رہی تھیں، بے پرواہ ساحل کی ریت پر لوٹ رہے تھے، صرف ایک لہر آئی اور ان کے جسم کو سمندر کا رزق بنا گئی۔ سمندر کے پانیوں نے اسے قبول کرنا پسند نہ کیا اور لاشوں کو واپس ریت پر الٹ دیا۔ کوئی بم گرا نہ خودکش حملہ ہوا، بس چشم زدن میں پورے کا پورا پھوکٹ جزیرہ عبرت کا نشان بن کر رہ گیا۔ یہ انڈیمان اور نکوبار کے جزیرے ہیں۔ یہ وہی جزیرے ہیں یہاں کبھی انگریز اپنے خلاف بغاوت کرنے والوں کو کالے پانی سزا کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اس پورے علاقے میں امریکہ کی آشیرواد سے بھارت سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور سپر پاور بننے کے لیے اس نے اپنی فوجیں، بحری جہاز، میزائل اور ہوائی جہازوں کو وہاں رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی مسلح افواج بھی تھیں تاکہ ارد گرد کے ممالک کو خوف زدہ کیا جا سکے۔ طاقت کے نمرود کو خاک میں ملانے کے لیے یہاں پہ بھی وہی لہر کافی تھی۔ تیز لہر آئی اور دونوں جزیرے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے۔ پانی یوں انسانوں اور سب ساز و سامان کو بہا کر لے گیا کہ لگتا تھا یہاں کوئی کبھی رہتا ہی نہیں تھا۔ نہ کوئی ریڈار کام آ سکا اور نہ کوئی ہوائی وارننگ سینٹر۔ یہاں پہ بھی کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی خودکش کار بم دھماکہ نہیں ہوا، لیکن طاقت کا غرور خاک میں مل کر رہ گیا۔ یہ انڈونیشیا کے جزائر کا وہ علاقہ ہے جہاں آج سے 2 سال قبل کار بم دھماکہ ہوا تھا۔ اس جگہ مغربی سیاح داد عیش دینے آیا کرتے تھے۔ اس دھماکہ کے بعد پوری مغربی دنیا مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کی علامت بن گئی تھی۔ آسٹریلیا کی حکومت نے اس وقت تک سکھ کا سانس نہ لیا جب تک وہ وہاں موجود مسلمانوں کے چوٹی کے رہنماؤں اور مساجد کے اماموں کو پابند سلاسل نہ کر دیا گیا، مجرم کو پھانسی کی سزا نہ دلوا دی گئی۔ لیکن آج انہی جزائر میں تادم تحریر 2 لاکھ سے زائد لاشیں بے غور و کفن پڑی تھیں اور کوئی الزام دینے والا موجود نہ تھا۔ سب کے سب بس ایک سمندر کی لہر میں یوں دب کر رہ گئے، پھر اٹھ نہ پائے۔ یہ میرے اللہ کی ایک چھوٹی سی وارننگ تھی، ایک چھوٹی سی تنبیہ تھی۔ آئیے اس چھوٹی سی وارننگ کی حیثیت اور حجم کو ناپنے کی کوشش کریں۔ جس جگہ زمین سے سمندر کی لہروں نے طوفان برپا کیا، وہاں 1000 کلومیٹر لمبا ایک گہرا شگاف پڑ گیا ہے جو کئی 100 گز چوڑا ہے۔ اس وقت دنیا کی تمام طاقتوں کے پاس ملا کر ایٹم بمبوں کی تعداد 10,000 سے 15,000 تک ہے، لیکن اندازہ ہے اس زلزلے کی قوت اور طاقت 10 لاکھ ایٹم بمبوں سے بھی زیادہ تھی۔ یعنی اگر یہ لاوا کسی بستی پر دور پڑتا تو شہر کے شہر اس کھولتے ہوئے لاوے کی زد میں آ کر بسم ہو جاتے۔ ایسے میں نہ کسی کو اپنے ایٹم بم یاد آتے، نہ جہاز اور نہ ہی ڈیزی کٹر بم، بس ایک بھاگم دوڑ مچ جاتی۔ لیکن لاوے کی گرمی دور سے انسانوں کو جھلسا کر رکھ دیتی۔ لیکن چونکہ یہ ایک وارننگ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لاوے کو سمندر کی تہہ سے ابلنے کا حکم دیا کہ صرف سمندر کی لہروں میں جوش آئے اور وہ انسانوں کو اپنے غصے کا مزہ چکھائے۔ یہ اس کے غضب کا ایک چھوٹا سا اشارہ تھا۔ یہ اس سال کی کارکردگی پر ایک تعزیانہ تھا۔ یہ سال جس میں ہم نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا اور خاموش رہے، ہم نے افغانستان تباہ ہوتے دیکھا اور ہم نے کچھ نہ کیا، ہم نے کشمیر میں کرفیو دیکھا لیکن ہم نے کچھ نہ کیا، ہم نے انسانیت کے حقوق کی ہندوستان میں پامالی دیکھی لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت ڈھا دی گئی لیکن ہم خاموش تماشائی بنے رہے، ہم نے فلوجہ کی پوری آبادی کھنڈر بنتے دیکھی لیکن چپ رہے،
پوری دنیا امریکہ کی غنڈہ گردی کے مقابلے میں یوں دم سادے بیٹھی رہی جیسے مرغیوں کے ڈربے سے کوئی بکی ہوئی مرغی نکالتا ہے، تو بقیہ مرغیاں چپ بیٹھی ہیں۔ ہماری باری نہیں آئی، ہم خاموش تماشائی تھے، سمجھتے تھے کہ بچ گئے۔ یہ جرم صرف ایک قوم کا نہیں تھا، اس پوری دنیا پہ بسے 7 ارب انسانوں کا تھا۔ اور پھر میرے اللہ نے بلا تخصیص ان 7 ارب انسانوں کو وارننگ دے دی۔ لیکن انسان بھی عجیب ہے، ہر چیز کی سائنسی توجیہ کر لیتا ہے۔ یہ زلزلہ اس لیے آیا، اس کے لیے وارننگ سسٹم بنانا چاہیے، فلڈ کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن اس رب کائنات کی طرف رجوع نہیں کرتا اور پھر ایک دن اس عذاب میں پھنس جاتا ہے، یہاں سے اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ جو قومیں یا انسان وارننگ دینے والے کو نہ پہچانیں اور لاپرواہی سے اپنے راستے پہ چلتے رہیں، ان کے مدفن اسی راستے پر ہی بنا کرتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو گئے بگئے ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں اچھے مشورے کمنٹس باکس میں دیتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔